بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچئے، جب رمضان کی رات آتی ہے مسجدوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت فضاؤں میں گونجتی ہے اور مومن اللہ کے سامنے طویل قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف نماز نہیں، یہ تراویح ہے، وہ عبادت جو رمضان کی راتوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے تراویح کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور وہ راز جو اس نماز کو مومن کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان آپ کی تراویح صرف ایک عادت نہ رہے بلکہ خالص عبادت بن جائے۔ رمضان میں تراویح پڑھنے کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 1. تراویح کیا ہے؟ تراویح دراصل قیام و رمضان ہے۔ احادیث میں لفظ تراویح نہیں بلکہ قیام رمضان آیا ہے۔ حدیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیام رمضان ہی کو بعد میں تراویح کہا جانے لگا۔ 2. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح قیام رمضان پڑھی اور جماعت سے بھی پڑھی۔ حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دوسری رات زیادہ لوگ آ گئے، تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ 3. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کیوں چھوڑ دی؟ اس کی وجہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کو ادا نہ کر سکو۔ صحیح بخاری 1129۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تراویح ناپسند نہیں تھی بلکہ امت پر آسانی مقصود تھی۔ 4. صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب وحی ختم ہو گئی اور فرض ہونے کا خطرہ نہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کو باجماعت جاری کیا۔ حدیث: حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد گیا، لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا۔ صحیح بخاری 2010۔ 5. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ، جب لوگ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ کتنی اچھی چیز ہے۔ یہاں بدعت کا مطلب نیا طریقہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو باقاعدہ زندہ کرنا۔ 6. تراویح کتنی رکعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری 1147، صحیح مسلم 738۔ یہ تہجد پلس قیام اللیل کا بیان ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ بیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس لیے 8 رکعت بھی درست، 20 رکعت بھی درست۔ اصل چیز قیام، خشوع اور اخلاص ہے۔ 7. کیا تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن جماعت افضل ہے۔ حدیث: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی سب سے افضل نماز گھر کی نماز ہے سوائے فرض نماز کے۔ صحیح بخاری 731۔ اور دوسری طرف صحابہ رضی اللہ عنہم نے مسجد میں جماعت کو ترجیح دی۔ نتیجہ گھر میں پڑھنا جائز، مسجد میں جماعت زیادہ افضل۔ 8. تراویح چھوڑنے کا حکم۔ تراویح فرض نہیں لیکن بہت بڑی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں قیام سے محروم رہا وہ محروم ہے۔ نسائی 2106۔ جان بوجھ کر سستی سے چھوڑنا خسارے کی بات ہے۔ 9. تراویح کا اصل مقصد صرف رکعتیں پوری کرنا نہیں بلکہ قرآن سننا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، مغفرت مانگنا، شب قدر پانا۔ حدیث: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں قیام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بخاری 37۔ 10. خلاصہ: تراویح سنت نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے جماعت قائم کی۔ 8 اور 20 دونوں درست ہیں۔ اخلاص سب سے اہم ہے۔ تراویح رمضان کی روح ہے۔